اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب 3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ پاکستان سے باہر نہیں رہیں گے، اس سے پہلے پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں، جو آج کل کرٹیکل بڑی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ سینٹر میں بھی آپ کی، پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ، میاں صاحب کے ایک جگہ بھائی ہیں، ایک جگہ ان کی دختر ہیں، اور عمران خان کی پارٹی کو بھی رگڑا بھی لگ رہا ہے، وہ خود بھی سال پلس ہو گیا اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہیں پالیٹکس میں، اور بڑے میاں صاحب اس وقت ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہی تو سہولت کاری ہے، اور سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، رگڑا کیسا لگا ہے بھائی؟ یہ کیسا رگڑا ہے کہ فارم 47 کا ذکر کیا جاتا ہے اور فارم 47 کا فائدہ لیا بھی ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ کیسا رگڑا ہے کہ 8 فروری کو جو نتائج آئے وہ پک اینڈ چوز ہوا۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے انتخابات نہیں ہوئے، یہی ہوتا رہا ہے، مداخلت رہی ہے، مگر 2018 میں بڑا کلیئر تھا کہ اس جماعت کو باہر رکھنا ہے، اس جماعت کو لے کے آنا ہے، مگر 2024 میں کیا ہوا؟ پک اینڈ چوز، اس جماعت سے لینا ہے، اس جماعت سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے، اور یہ کیوں پھر شور اٹھتا ہے؟ کہا جائے کہ بھائی جس کا تعلق واسطہ تھا، جس کا پیسہ کام آ گیا، جس کا اثر رسوخ کام آ گیا، جس کے رشتہ داریاں کام آ گئیں، یا جو جس کے قریب تھے وہ آ کے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کر رہے ہیں، جو چیف منسٹر بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں محمد مالک صاحب، اس کا کوئی 1000واں حصہ بھی آپ بات کریں، آپ آج پروگرام نہ کر رہے ہوں، آپ اندر ہوں، میں اگر وہ بات کروں میں پاکستان سے نکال دیا جاؤں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بات کی تھی، اور مجھے اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ تمہیں سنسار کر دینا چاہیے کہ تم جس طرح کی گفتگو کرتے ہو، حالانکہ میں مطالبہ ہی یہ کر رہا تھا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے کسی کو سمیش کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، تو میرے ساتھ تو یہ سلوک ہوا تھا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، مجھے پھر ایک بات سمجھائیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نوبڈی شارٹ آف آرمی چیف کو ٹیک آن کیا، ادھر سے بھی سختی، ادھر سے بھی سختی، یہاں تک کی باتیں بھی ہوئی کہ یہ مجھے یا میری اہلیہ کو قتل بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آگے بات تو نہیں بڑھ سکتی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیگوسیشنز کی بات ہوتی رہی، بالکل اگلی سائڈ سے کوئی بات کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اگر اس کے بعد پھر فیسیلیٹیٹ کون کر سکتا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کیا اپنے باس کی مرضی کے خلاف ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ یہ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کر سکتا ہے پھر؟ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر 4 دن نہیں چلے گی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہیں اور وہ باہر نہیں آ سکتے، تو پھر یہ فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ میں یہ محمد مالک صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، جو 18 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی، میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی بات کرتا تھا کہ سہولت کاری ان کو میسر ہے، اور پھر وقت نے ثابت کیا 9-10 مئی کے بعد ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی تو بہت سے لوگ نظر آئے۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے بعد پھر جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا، پھر سہولت کاری آپ کو نظر آئی۔ پھر میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، جو خط و کتابت ہے، جو باتیں اٹھتی ہیں، جو ایک کمرے میں بیٹھے انتہائی محترم لوگ جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے انتہائی محترم شخصیات سے بات کرنے کی بجائے خط و کتابت ہوتی ہے، تو میں یہ بات بڑے کلیئر، بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑی معذرت سے اور بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نہیں، دنیا بھر میں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، جو رینکنگ نظر آ رہی ہے، وہ قابل شرم ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سہولت کاری کہاں سے آ رہی ہے، کیا کوئی گروپ ہیں، کیا کوئی حکومت کے یا کسی ادارے کے اندر دراڑ ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتی ہیں، اپنا ایجنڈا پورا کروانا چاہتی ہیں، وہ سہولت کاری دے رہی ہیں۔
اس 9-10 مئی کے مرکزی کردار کو، اور آج بھی جو لوگ کمفرٹیبل زون میں ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے جو با اختیار لوگ ہیں وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. یہ ایک حقیقت ہے، کھل کے کہنا چاہیے قوم کے سامنے. بالکل کرنا چاہیے. جی یہاں پہ وقت